السلام علیکم ناظرین، پروگرام ٹیبل ٹاک میں آپ کے میزبان سائمہ ملک آپ کی خدمت میں حاضر ہے. بات کرتے ہیں پروگرام میں ڈس کا الیکشن، ضمنی الیکشن کے حوالے سے. NA-75 کا الیکشن ہوا، دیکھا یہ گیا کہ وہاں بہت زیادہ بد نظمی کا شکار رہا یہ ضمنی الیکشن. بہت واویلا اپوزیشن کی طرف سے بھی مچایا گیا اور ابھی تک شور مچ رہا تھا کہ پرائم منسٹر عمران خان نے ایک بہت بڑی بات کل شام کو کہہ دی. انہوں نے کہا کہ جناب اگر مسئلہ ہے 22 یا 23 حلقوں کا یا 20 حلقوں کا تو اس کے اوپر ری پول کرا لیتے ہیں. اور پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ ہم اپنے کینڈیڈیٹ کو کہتے ہیں کہ وہ الیکشن کمیشن کو جو ہے وہ درخواست دے دیں اور ان 20 پولنگ اسٹیشنز کے اوپر دوبارہ جو پولنگ ہے اس کو کروا لیا جائے، کیونکہ پرائم منسٹر عمران خان نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ کو مضبوط کرنا چاہتے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ آپ جانتے ہیں کہ سینٹ الیکشنز جو ہیں وہ بھی مارچ میں متوقع ہیں اور ان کی آمد ہے، اور اس کے حوالے سے سیاسی گہما گہمی اور گرمی بہت زیادہ ہے. PDM اپنی طرف سے زور لگا رہی ہے، باقی جو پارٹیز ہیں PDM کا بھی حصہ ہیں اور ویسے بھی اپوزیشن پارٹیز جو ہیں ان کا بھی اپنا ایک ہے سینٹ کے الیکشن کے حوالے سے، اور حکومتی عہدیدار اور حکومت جو ہے وہ اپنی ایکٹیویٹیز میں مصروف ہے. اس کے علاوہ بات کرتے ہیں کل DGISPR کی پریس بریفنگ کے حوالے سے. بڑی اچھی بات کی DGISPR نے آپریشن رد الفساد کے حوالے سے، تو انہوں نے بات کی ہی، ساتھ میں انہوں نے کہا کہ ٹیررزم سے ٹورزم تک کا سفر انتہائی کھٹن تھا. بہت اہم بات ہے، بہت پیاری بات ہے کہ ایک وقت ایسا تھا کہ جب پاکستان میں ہر وقت دہشت گردی کے بادل اور سائے منڈلاتے رہتے تھے. کوئی بھی باہر کے جو ممالک کے باشندے تھے، لوگ تھے، پاکستان میں آنے سے ڈرتے تھے، گھبراتے تھے. انویسٹمنٹ کم ہو رہی تھی، ہمارا اپنا بھی معاشی طور پر بہت زیادہ ہم مشکلات اور بحران کا شکار ہوتے جا رہے تھے، اور دہشت گردی کا شکار تو ویسے ہی تھے. جناب تو اس ساری صورتحال کے اوپر بات کرتے ہیں. ایز یوزول حمزہ رحمان ملک ہمارے ساتھ موجود ہے. حمزہ کو ویلکم کرتے ہیں فارملی. السلام علیکم حمزہ، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے ہیں؟ سب سے پہلے تو آئی تھنک سو بات کر لی جائے بہت اہم بات کے اوپر جو میرے نزدیک بڑی اہمیت کی حامل ہے کہ پاکستان کے امیج کو اگر ہم دیکھیں تو ٹیررزم سے ٹورزم تک کا جو سفر تھا واقعی حمزہ بہت کھٹن تھا. آپ اور میں ہم صحافت کے ان سالوں سے بھی گزرے ہیں، اور ایک دو تو دہشت گردی کے اسلام آباد کے ایسے واقعات ہیں، بلکہ 3-4 ایسے ہیں جس میں اگر آپ میریٹ حادثہ دیکھ لیں، جس میں آپ میلوڈی حادثہ دیکھ لیں، جس میں 1-2 ایمبیسیز کے حادثے تھے. تو میں کم و بیش پاس تھی، اور ہمارے 1-2 کیمرہ مین بھی اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں. جو محترمہ بے نظیر شہید کا جو سانحہ لیاقت باغ ہوا تو اس وقت بھی وہاں موجود تھے. تمہید باندھنے کا مقصد یہ ہے کہ واقعی ٹیررزم سے ٹورزم تک کا سفر ہم نے سب نے بڑی مشکلات سے کاٹا بھی اور جھیلا بھی اور جہاں تک پہنچے. اب پاکستان میں ٹورزم ہر طرف چھا رہی ہے. K2 کی بات کی جائے، GB کی بات کی جائے، اور ہمارے شمالی علاقہ جات کی بات کی جائے، لوگ بہت، اور 2021 پاکستان جو ہے میزبانی بھی کرنے جا رہا ہے سیاحت کے حوالے سے. کیا کہیں گے یہ سفر کے بارے میں؟ کتنی بات آپ کو لگ رہی ہے کہ دل کو لگی، اور کتنا کھٹن تھا؟ کچھ اس حوالے سے بات کریں. دیکھیں، اس کا آغاز کرتے ہیں گفتگو کا کراچی سے. ٹھیک ہے. کراچی میں اسٹریٹ لیول تک دہشت گردی جو ہے نا اس کے روٹس تھے. گلی محلوں میں لوگوں کو مار دیا جاتا تھا، لوٹا جاتا تھا. وہاں سے پھر آئے دن TTP جو ہے یہ کنورژن اس میں ہوئی، اور فارن فنڈنگ جو ہے اس کی بوریوں کا منہ کھول دیا گیا، اور وہ پھر پورے پاکستان میں آپ کو یاد ہوگا ایک دن بلاسٹ پشاور میں ہوتا تھا، 1-2 دن کے گیپ کے بعد اسلام آباد میں ہوتا تھا، 1-2 دن کے گیپ کے بعد لاہور میں، اور پھر کراچی میں. جی. تو وہ اتنے روٹس ان کے تھے ڈیپ ٹیررزم کے کہ اس کو کاؤنٹر کرنے میں بظاہر تو یہ لگ رہا تھا کہ اس میں تو 2 دہائیاں لگ ہی جائیں گی. لیکن ایکچولی جو ویو 2006 سے آنورڈ جب شروع ہوئی ہے نا وہ بہت ہی شدت والی تھی. پولیس کے اوپر اٹیک، فوج کے اوپر اٹیک، سیولینز، مسجدیں. اسلام آباد میں بھی حمزہ کوئی ایسا دن نہیں گزرتا تھا جو ایز اے جرنلسٹ بھی اور ایز اے سٹیزن بھی ہم نے نہ فیس کیا ہو. خوف کے سائے تھے. جی. ٹھیک ہے جی. مارکیٹس میں آپ جا نہیں سکتے تھے. ایک کلیئر بات تھی کہ جو گھر سے جائے گا اس کے بارے میں کنفرم نہیں ہوتا تھا کہ وہ واپس آئے گا یا نہیں آئے گا. ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، اجڑتے ہوئے گھروں کو دیکھا ہے. اللہ تعالیٰ نے بڑی مہربانی کی ہے، پاکستان کی سیکیورٹی کے اداروں نے بہت پریسائز ٹارگیٹڈ آپریشنز کیے ہیں، اور ساری حکومتوں نے اس کے اوپر ریزالو شو کیا ہر دفعہ کہ اس کو ہم جڑ سے اکھاڑیں گے. اور یہی وجہ ہے کہ یہ نیشنل ریزالو بلڈ اپ ہوا، جس کے نتیجے میں آج امن کی ٹورزم تک پہنچ گئے. میں کراچی میں گیا اور میرے تصور میں یہ بات آ رہی تھی کہ رات کو 1-1.5 کا ٹائم ہے اور ہم کسی ریسٹورینٹ پہ اوپن ایئر کھانا کھا رہے ہیں. یہ ناقابل یقین بات تھی، اور پچھلے دنوں ایسا ہوا. پھر فارنرز جو ہیں انہوں نے پاکستان کے بارے میں ٹریول ایڈوائزریز جو ہیں وہ چینج کرنا شروع کر دی. UK نے چینج کی، امریکہ نے چینج کی، یورپین یونین نے کر دی. پھر ہم نے دیکھا کہ ایک خاص 12-13 سال کے بعد
برٹش ایئر ویز نے اپنا آپریشن جو ہے پاکستان میں وہ دوبارہ کنٹینیو کیا. تو یہ دھیرے دھیرے اس کے ساتھ اگر ہم کرکٹ کی بات نہ کریں تو حمزہ ناانصافی ہوگی کہ اسی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں ہمارے جو کھیل کے میدان تھے وہ کلوز ہو گئے, شاپنگ مالز تو چلیں بیابان تھے. سری لنکا کی کرکٹ ٹیم کے اوپر جو حملہ ہوا پلانڈ پاکستان کے خلاف یا آرگنائزڈ قسم کا ٹارگٹ تھا, یہ تو سب کو پتا ہے کہ اس کے پیچھے کون تھا. ٹھیک ہے جی. اب یہ پوری قوم کو جو ہے نا یہ کریڈٹ جاتا ہے, جو عوام ہے انہوں نے جو قربانیاں دی ہیں, عسکری اداروں نے بھی دی ہیں, سیکورٹی اداروں نے بھی دی ہیں. جی انہوں نے کہا ہے کہ جی عوام اگر ساتھ ہے تو فوج کچھ بھی کر سکتی ہے. فوج نے اپنی جگہ پہ شاندار کام کیا ہے, اور عوام نے جو ساتھ شانہ بشانہ اس کے چلے ہیں نا, کسی لیول پہ بھی عوام آ کے جانوں کے نذرانے تو ظاہری بات ہے فوج کے ساتھ ساتھ عوام نے بھی دیے ہیں, سب نے دیے ہیں. دیکھیں اس میں پولیٹیشینز نے جانے دیے, عام سٹوڈنٹس بچوں نے جانے دے دیے ہیں. علماء کرام کو قتل کیا گیا, اٹیک کو ہم کیسے بھول جائیں. جی ہاں بالکل, علماء کرام ہیں, مطلب کہ کوئی سیگمنٹ تھا ہی نہیں سوسائٹی کا. اوپن ایئر تھیٹرز جو ہوتے تھے وہاں پر لاہور میں اٹیک ہوئے, اگر آپ کو یاد ہو. آپ بینکس کی لائن میں کھڑے ہیں تو جی پتہ چلا کہ کوئی خودکش بمبار آ گیا ہے. ابھی یہ جو تازہ ہوا کا جھونکا ہے انشاءاللہ, اور اس کے اوپر بہت زیادہ کام ہو رہا ہے. میں آپ کو ناظرین کو تھوڑا سا ہم آگاہ کر دیتے ہیں کہ K2 ایک آپ نے ڈسکس کر لیا, گلگت بلتستان میں اسپیشل روٹس جو ہیں وہ گورنمنٹ اس کے اوپر لوپ میں لے کے آ رہی ہے کہ ایک خاص ٹرانسپورٹیشن سسٹم جو ہے وہ شروع کیا جائے تاکہ ٹورزم کو فروغ دیا جائے. پھر ہم نے انٹرفیتھ ہارمنی کے تحت کرتارپور کوریڈور جو ہے صحت کے لیے ایک بہت بڑا سٹیپ لیا پرائم منسٹر صاحب نے. اس کے بعد ایک اور ابھی چیز ہے جو روڈ نیٹ ورک ہے ہمارے دوسرے ممالک کے ساتھ, روڈ نیٹ ورک, اس کو فعال کیا جا رہا ہے تاکہ یہاں سے سفر کرنے والے جو لوگ ہیں سیاح وہاں سے بھی اگر آنا چاہیں. آپ کو پتہ ہے کہ اگر ترکی کے ساتھ, ایران کے ساتھ ہمارا تو بارڈر ہے, پھر ایران سے آگے ترکی کے ساتھ بارڈر ہے, اگر پاکستان سے یہ سسٹم چلتا ہے تو یہاں سے ٹورزم وہاں کے لیے اور وہاں سے ٹورزم یہاں کے لیے بہت آسان دو طرفہ یہ ہوگا. اور یہ بھی لوپ ہے کسی نہ کسی جگہ پہ یہ بھی ڈسکس. اگر ابھی ہم گوادر کی بات کریں, ساتھ ساتھ سی پیک کا حصہ ہے, اور آپ دیکھیں کہ گوادر کے اسٹیڈیم میں کیسے رونقیں بحال ہو گئیں, وہ بھی ٹورزم کا ہی. آپ دیکھیں نا اس میں جب اتنا لوگوں نے اس کو سراہا کہ ایک ایسا پیارا گراؤنڈ ہے اور ورلڈ وائڈ اس کو ریکگنائز کیا گیا, پھر وہاں میچز ہو رہے ہیں, تو یہ وہ ساری چیزیں ہیں جو پاکستان میں. ICC نے گوادر کے کرکٹ گراؤنڈ کی ایک تصویر شیئر کی اپنے آفیشیل ٹویٹر سے, اور انہوں نے کہا کہ اس کے مقابلے کی خوبصورت اگر کوئی تصویر کسی کرکٹ اسٹیڈیم کی ہے تو ہمیں ضرور بھیجیں. ابھی تک کسی نے نہیں بھیجی. جی اگر بھیجی ہے تو وہ اس کیٹیگری کو میٹ نہیں کر رہی. میں نے وہ دیکھا ہوا ہے کرکٹ اسٹیڈیم, کرکٹ گراؤنڈ, ابھی وہ اس کا انفراسٹرکچر ابھی صرف ڈیولپ ہوا تھا, میں نے اتنا زیادہ وہ آرگنائز نہیں تھا, لیکن ابھی انہوں نے فرسٹ کلاس میچ کروا دیا پاکستان نے وہاں پہ. اور ابھی جو نیکسٹ PSL کا میچ ہے کوئٹہ گلیڈیٹر کا کراچی کنگز کا, وہ بھی ہونے جا رہا ہے, وہ بھی وہاں پہ ہوگا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب یہ آنا شروع ہو جائے گا نا, ایک مارکیٹ بنے گی تو مارکیٹ کے اینڈ پہ لکھا ہوا آئے گا گوادر. سپورٹس کے میدان ساج گئے ہیں, پتہ چلے گا جی کہ یہ PSL کا فلاں میچ ہو رہا ہے کہاں پہ, گوادر کرکٹ اسٹیڈیم میں. تو میں یہ کہتا ہوں کہ ایک شاندار چیز ہے. اور دیکھیں حمزہ, گوادر کو اگر ہم لنک کریں کہ بلوچستان ہمارا وہ صوبہ جس کو دشمن نے جہاں بہت زیادہ ڈیسٹیبلائز کرنے کی کوشش کی, بالکل ٹیررزم کی تو ایسی جڑیں وہاں گاڑ دی گئی نا کہ بیسیکلی دیکھیں نا افغانستان کے ساتھ جو بارڈر ہے نا وہاں پر, اب ادھر سے تورخم اور یہ الائڈ جتنا ایریا تھا, ادھر چمن اور دوسری جو جگہ ہیں تفتان وغیرہ, اور یہ یہاں پہ تینوں کنٹریز کے بارڈرز ملتے ہیں نا, ایران, پاکستان اور افغانستان. تو افغانستان کی وہاں سے بہت ایزیلی انٹری تھی. تو یہ ٹیررسٹ جو ہیں انہوں نے چونکہ قبضہ کیا ہوا تھا ان انٹری پوائنٹس پہ افغانستان کے جتنے بھی تھے, تو وہاں سے یہ ساری انٹری ہوا کرتی تھی. اب یہ سارا سیکیورٹی والوں نے, سیکیورٹی اداروں نے, انہوں نے بھی کچھ کام کیا, حالانکہ ان کی سیکیورٹی کسی کام کی نہیں, لیکن پاکستان نے بہت اچھا آرگنائز اور پریسائز ٹارگٹ کر کے نا ان چیزوں کو کلیئر کیا ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ زمبابوے کی کرکٹ ٹیم کو سلام پیش کرنا چاہیے, جنہوں نے سب سے پہلا انٹرنیشنل ٹور کیا یہ ٹیررزم ویو جب اوور ہوئی ہے. اس کے بعد ساؤتھ افریقہ کی ٹیم بھی آ گئی ہے, ابھی مزید آسٹریلیا والے جو اپنا وہ بھیجنا چاہ رہے ہیں, بنگلہ دیش کی ٹیم جو ہے وہ سری لنکا جو ہے اس کے وہ آنا چاہ رہے ہیں. یعنی کہ سیاحت کے, کرکٹ کے بہت سے ایونیوز کھلنے جا رہے ہیں. ہمارا نلتر میں ایک اینول ایونٹ ہوتا ہے سائمہ, ناظرین کو وہ بھی پتہ ہونا چاہیے, وہ اسکی کا جو کمپٹیشن ہوتا ہے. اب اسکینگ جو ہے انٹرنیشنلی پاکستان میں اس کا اتنا زیادہ شور نہیں ہے کھیلنے کے لیے, لیکن پاکستان کے پاس اس کے ایک زبردست پلے فیلڈ موجود ہے نلتر میں, اور وہاں پہ انٹرنیشنل پلیئرز آتے ہیں, وہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں. اور یہاں تک کہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کو اگر آپ انٹرنیشنلائز کر دیں, مطلب وہ کچھ ٹورسٹ ایسے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو کسی کو لیز کر دیا جائے
تو لیکن پاکستان لیز تو نہیں کرے گا, پاکستان کی اپنی ایفرٹ ہے, لیکن یہ ضمناً میں آپ کو بتا رہا ہوں, لیکن اس کا جو اسٹینڈرڈ ہے وہ انٹرنیشنل. اب لوگوں کو جو دلوں میں خوف تھا انٹرنیشنل کمیونٹی کا, وہ بادل چھٹتے جا رہے ہیں. اتنی بڑی ڈیولپمنٹ ہوئی ہے پچھلے دنوں میں. میں ناظرین کو یہ ضرور بتانا چاہتا ہوں, لیکن ہمارے میڈیا نے پتہ نہیں کیوں اس کو ہائی لائٹ نہیں کیا. وہ یہ ہے, جرمنی نے انڈیا کو اسلحے کی فروخت بند کر دی. انہوں نے کہا ہے کہ وہاں ہیومن رائٹس وائلیشن اتنی زیادہ ہو رہی ہیں. ایگزیکٹلی. اور ہمیں یہ ڈر ہے کہ یہ اسلحہ جو ہے یہ ہیومن رائٹس جو بیسک رائٹس ہیں ان کے اگینسٹ نہ کہیں یہ یوز ہونا شروع ہو جائے, اور انہوں نے پابندی لگا دی ہے. یہ ہے نیریٹو جو ہم یہ آر ایس ایس اور یہ مودی سرکار اور یہ جتنا بھی ہندوتوا کا ہم بات کرتے ہیں نا, اب جرمنی کا مطلب ہے کہ یورپ نے اس کو سمجھ لیا. برسل سے اگر یہ آواز آئی ہے نا تو اس کا مطلب یورپ نے اس کو سمجھ لیا. آغاز تو حمزہ وہ ڈس انفو لیب کی جو چیزیں تھیں, ڈس انفو لیب کا سیما, ویسے میں آپ کو ایک بات ہوں, اس میں کوئی شک والی بات نہیں ہے, بہت بڑی ڈیولپمنٹ تھی. وہ بیسیکلی تھا 99 تک پاکستان لے کے گیا ہوا تھا, 1 رن چاہیے تھا سینچری میں. وہ ڈس انفو لیب کا آخری رن تھا, اور اس کے اوپر بھی آپ دیکھیں برٹش پارلیمنٹ نے اس کے اوپر بھی نوٹس لیا, انہوں نے اس کے اوپر بھی انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. ابھی آپ جرمنی کا اگر یہ قدم دیکھ لیں کہ جو انہوں نے اسلحہ جو ہے اس کی ترسیل ان کو بند کر دی ہے, سپلائی جو ہے, یہ پاکستان مخالف بیانیے کو تو ہم نے آج شکست دے لی, لیکن ہندوتا جو بیانیہ ہے وہ وہاں مزید فروغ پا رہا ہے. اور آئی تھنک سو یہ ہمارے دشمن کے لیے ایک بہت کلیئر میسج ہے کہ پیس کے ساتھ اور پیار کے ساتھ اور محبت کے ساتھ چیزوں کو بہت آگے لے جایا جا سکتا ہے, رادر کہ آپ ہر وقت ہی ٹیررزم یا اپنے ہی جو پڑوسی ہیں ان کو ہر وقت ان کے خلاف ایک ہرزہ سرائی کرتے رہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ فروغ پا رہا ہے وہاں پہ بھی اس طرح کے کچھ ایلیمنٹس ہیں نا جو کہ ایکسٹریمسٹ ہیں, ٹھیک ہے. اب وہاں کی ایکسٹریمزم جو ہے نا باہر نکلنا شروع ہو گیا آہستہ آہستہ. لیبل تو پاکستان پہ لگایا تھا نا, حالانکہ پاکستان میں جو ایکسٹریمزم تھی یا ٹیررزم تھی یہ ساری کی ساری ایکسپورٹ ہو رہی تھی ادھر سے, وہ لوگ ایکسپورٹ کر رہے تھے. کلبھوشن یادو اس کی ایک بہت بڑی. لیکن ابھی نندن کو بھی 2 سال ہو رہے ہیں. میں اس کو اس کے ساتھ اٹیچ اس لیے کرنا چاہ رہا ہوں, اس وقت کا سوشل میڈیا اگر آپ کے ذہن میں ہو تو انڈینز منتیں پاکستان کی کر رہے تھے کہ ہم سے نریندر مودی لے لیں, ابھی نندن واپس دے دیں, کیونکہ وہ ہماری فورسز کا بندہ ہے اور یہ ایک فضول آدمی ہے, اس کو لے لے. وہ اپنے پرائم منسٹر کے بارے میں یہ سوچ رکھتے ہیں. وہاں پر لوگ ہیں جو کہ اس طرح کی سوچ رکھتے ہیں کہ یہ غلط ہو رہا ہے, لیکن ان کی تعداد کم ہے. جو ڈومیننٹ فیکٹر ہے وہ ہندوتوا نظریے کے تحت ہے. دیٹس گریٹ حمزہ, ہمارے لیے تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے. ڈیفینیٹلی آپریشن رد الفساد اس کے 4 سال مکمل ہوئے اور بہت اچیو کیا ہم نے, اور جو ایک 1 لائن ہم نے اس کو سم اپ کرنے کی کوشش کی ہے کہ آپ کا ٹیررزم ٹو ٹورزم جو ہے وہ آپ کی ایک بہت بڑی سکسیس ہے. چلتے ہیں, ایک بہت بڑی بات ہے, اس کے ساتھ ساتھ اب ظاہری بات ہے ایڈجسٹنٹ ایشوز ہیں پاکستانی پالیٹکس پہ. اگر حمزہ آ جائیں, میں نے ابھی ابتدائیہ میں کہا کہ سینٹ الیکشنز آپ کے سامنے ہے کہ مارچ میں ہیں اور گہما گہمی بڑھی ہوئی ہے, سیاسی پارا بہت عروج پہ ہے, لیکن جو سب سے زیادہ ہاٹ کیک ایک بات بن گئی وہ NA-75 ڈسکا کا ضمنی الیکشن تھا. اس کے اوپر تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. کل پرائم منسٹر صاحب نے تو پھر ان کو وہ چیزیں کہتے ہیں اپوزیشن کو منہ کی کھانی پڑ گئی. انہوں نے کہا جی 20 آپ پولنگ اسٹیشنز پر دوبارہ ووٹنگ کرا لیں, بہت واویلا مچایا ہوا ہے. اوور آل الیکشن کے حوالے سے تھوڑی سی بات کرتے ہیں, پھر پرائم منسٹر کے اس بیان کے اوپر بات کرتے ہیں. دیکھیں اصل بات یہ ہے کہ ہمارا جو الیکشن کا جو پولنگ سسٹم ہے نا, اس میں کافی سارے نقائص ہیں, ٹھیک ہے. کون سا الیکشن ایسا ہوا ہے جس کے اوپر دھاندلی کے الزامات نہ لگے. اب ذرا تھوڑا سا آپ لے کر آئے نا بایولوجیکل فیبریکیشن آف ہیومن بینگز ہے نا, جو اس کو بیچ میں لے کر آئیں. دنیا میں کوئی بھی 2 انسان ایسے نہیں ہیں جن کی آئیز میچ کرتی ہوں, جن کے کانوں کی لو میچ کرتی ہو, جن کے فنگر ٹپس جو ہے یہ جو نشان ہے سوری کیا کہتے ہیں تھم امپریشنز, یہ پوری دنیا میں ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے. ہر انسان دوسرے انسان سے مختلف ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کا ہیومن مینیجریل اور ہیومن انٹیلیجنس سسٹم ان جو کیا کہتے ہیں مینول طریقوں سے فلاپ ہو رہا ہے نا, اور اعتراضات ہو رہے ہیں نا. اس کا مطلب ہے کہ آپ اس کو ٹیکنالوجیکل ڈومین میں لے آئیں تاکہ اعتراضات کو کم کیا جا سکے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اپنے تھم امپریشن کے بغیر سم نہیں لے سکتے اور بند بھی نہیں کروا سکتے, تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ووٹ کو بھی محفوظ بنا سکتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے, آپ کو جدید یہ بایو میٹرک کی طرف جانا پڑے گا. یہ بایو میٹرک سسٹم جو ہے اس کی طرف آنا چاہیے پوری دنیا میں. الیکٹرانک ووٹنگ مشینز جو ہیں, جی بالکل, اور اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ لمبی لمبی قطاریں بھی اور ٹائم مینیج بھی ہو جائے گا, اور زیادہ سے زیادہ لوگ اس میں پارٹیسپیٹ بھی کریں گے. اور آئی تھنک سو پھر اتنا زیادہ وہ ریگنگ کا اور ہر وقت
ووٹ چوری کا جو ایک ایشو ہے اس کو بھی ریٹرننگ آفیسرز اور جو پولنگ کا عملہ ہوتا ہے اس کے اوپر الزامات لگتے ہیں اور ان کو خریدے جانے کے الزامات یا پھر انتظامیہ کے اوپر الزامات آ جاتے ہیں کہ جی انتظامیہ پوری کی پوری اس علاقے کی انوالو تھی, انہوں نے پریزائڈنگ آفیسرز کو اٹھا لیا یا کچھ اس طریقے سے. اس کا فائدہ یہ ہوگا سائمہ کہ اگر یہ تھم امپریشن پہ اور بایو میٹرک سسٹم سے الیکٹرانک ووٹنگ سسٹم اس کو کہتے ہیں, اگر یہ آ جائے گا تو اس کا فورنزک آڈٹ ہونا بہت آسان ہوتا ہے. ٹھیک ہے, جو تھم امپریشن ہیں ان کا فورنزک آڈٹ بھی ہوتا ہے, جیسے نارملی کہتے ہیں یہ ہاتھوں کے قدموں کے نشان ہیں, پولیس فورنزک انویسٹیگیشن کرتی ہے اس کی. تو یہ ووٹنگ سسٹم جو ہے یہ بھی چیک ہو سکتا ہے کہ کہاں پہ یہ گڑبڑ ہوئی ہے, ایک چیز. دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ یہ 35-30 سال سے جو بیج سیاسی طور پہ بوئے گئے تھے نا وہ آج تناور درخت بنے ہوئے ہیں. ان درختوں سے جو پھل اگے گا وہ اسی طرح کے گفن گڈز میں آئے گا. ڈیفینیٹلی آپ جیسا بیج بوئیں گے ویسا پھل پائیں گے نا. ایگزیکٹلی یہ ساری جو ایک وہ ڈالی گئی ہے نا داغ بیل جی ریگنگ کی, تو ظاہری بات ہے پاکستان تحریک انصاف نے تو نہیں ڈال دی نا. تحریک انصاف تو دیکھیں نا, عمران خان جب دھرنا دے رہے تھے تو انہوں نے کیا کہا تھا, سارا الیکشن دوبارہ کرائیں. ایک دفعہ بھی انہوں نے یہ نہیں کہا, انہوں نے کہا تھا 4 حلقے کھول دیں, 4 حلقے انہوں نے کہا تھا. اور ابھی بھی انہوں نے کہہ دیا ری پول آپ 20 پولنگ اسٹیشنز میں کرا دیں. پرائم منسٹر کی اسٹیٹمنٹ پہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ خان صاحب جو ہے نا یہ بہت مجے ہوئے سیاستدان ہو گئے. اچھا, یہ اس طرح کی اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں, پتہ چلتا ہے. آپ دیکھیں کہ یہ انہوں نے 20 حلقے جو ہے نا یہ اپوزیشن نے آئیڈینٹیفائی کیے. انہوں نے کہا کہ جی موکلات آئے, جنات آئے, یہاں 90% ٹرن اوور تھا, اور پھر راتوں رات کیسے چینج ہو گیا. پرائم منسٹر نے کہا انہی پہ دوبارہ کرا. میں آپ کو بتاؤں, میں بالکل ان بائسڈ ایک بات کرنے لگا, بہت بڑی اسٹیٹمنٹ ہے ویسے پی ایم صاحب کی طرف سے. بات کرنے لگا. مجھے بڑے اچھے طریقے سے یاد ہے انڈین جو ایک بیٹسمین تھے روی, ان کا نام تھا شری کانت, یہ ان کے اوپننگ بیٹسمین ہوا کرتے تھے. اب وسیم اکرم کی بال پہ وہ آؤٹ ہو گئے, امپائر نے آؤٹ دے دیا. وہ بندہ مان ہی نہیں رہا تھا فیصلے کو, اور باتیں کرتا کہ تم نے غلط فیصلہ کیا ہے. امپائر کو کراس کر کے پیویلین میں جا رہا تھا, اور جاتے جاتے عمران خان کو بھی کہتا ہے کہ میں آؤٹ نہیں تھا, اس بندے نے غلط آؤٹ دیا مجھے. عمران خان نے کہا واپس آ جائے, ہم اپیل ہی واپس لے لیتے. اپیل ہوتی ہے نا, ہاؤ از دیٹ جب کہتے ہیں تو امپائر پھر ججمنٹ کر کے بتاتا ہے, انگلی کھڑی کرتا ہے کرتا. تو انہوں نے کہا واپس آ جائے, ٹھیک ہے کوئی بات نہیں, اور ناک آؤٹ کر دیا وسیم اکرم نے دوبارہ, بولڈ ہی کر دیا, وکٹ ہی گر گئی. صحیح, ٹھیک ہے. اب اگین پھر یہی ہونے جا رہا ہے, نہیں رہا نا. تو یہ اپوزیشن نے 19 حلقے آئیڈینٹیفائی کیے تھے کہ یہاں پہ کون سے جنات یا ایسے موکلات تھے جنہوں نے رزلٹ چینج کر دیا. پرائم منسٹر نے کہا انہی 20 حلقوں پہ ری پول کروا. اب یہ وہاں پر بھی نہیں آتے. آج انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ دی ہے کہ جی فیصلہ متوقع ہے, اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ جیتے ہوئے ہیں ہمارے لوگ. تو یہ ٹرمپ والی بات ہوگی نا کہ ہم ہر فیصلہ مانیں گے الیکشن کا اگر ہم جیت گئے تو یہ اچھا. اور دیکھا جائے تو ضمنی الیکشنز میں باقی حلقوں میں اگر پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ جیتی ہے تو پھر پاکستان تحریک انصاف کا بھی کلیم وہاں بن سکتا ہے کہ جی یہاں پر بھی ریگنگ ہوئی ہے. یہ تو کوئی بات نہیں نا کہ جہاں میں جیت جاؤں تو وہاں ایوری تھنگ از ٹرانسپیرنٹ, اور جہاں آپ جیت جائیں تو وہاں ریگڈ ہے سارا کچھ. اور دیکھیں حکومتی پارٹی کے امیدوار ہارے ہیں نا, اور اپوزیشن کے جو جیتے ہیں, یہ بھی ڈیموکریسی کی فتح ہے نا. اس میں چاہے جو بھی پارٹی جیتے, لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہاں سے نہیں جیتے لہٰذا یہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے, جہاں سے ہم جیتے ہیں وہاں پہ ٹھیک ہے, وہاں سارا کچھ ٹھیک ہے. آئی تھنک سو سسٹم کے ساتھ ساتھ جو ہے لوگوں کے رویے کو میں نہ مانوں والی بات ہے. دیکھیے حمزہ نے وہی بات کی. ون سیکنڈ, تھینکس حمزہ فار یور پریزنس اوور ہیئر, کہ آپ نے کہا کہ جی ٹھیک ہے آپ ای وی ایم کو لے آئیں, الیکٹرانک ووٹنگ مشینس کو لے آئیں, مینولی چیزوں طریقہ کار کو کم کر کے ٹیکنالوجی کو انٹروڈیوس کروائیں, تاکہ کم سے کم جو ہے وہ ریگنگ کی اور اس چیز کو امپوز کریں. اور ویسے بھی پرائم منسٹر صاحب کہہ رہے ہیں کہ سینٹ الیکشنز بھی اوپن بیلٹنگ کے تھرو ہونے چاہیے, تاکہ اس میں بھی ہارس ٹریڈنگ یا ریگنگ کے جو ہارس ٹریڈنگ کے جتنے ماہرین ہیں نا ان کو صف اول میں آ کے کہنا چاہیے تھا کہ شو آف ہینڈز اچھی بات ہے, لیکن انہی چیمپئنز نے کہا کہ نہیں ہم پردے کے پیچھے ہی پھر یہ وہاں پہ تصویریں بنائیں گے, ٹھیک ہے, اس کے اوپر اور بتائیں گے کہ ہم نے اس کو. اور آئی تھنک سو ہمیں اس بات کو اس طریقے سے کنکلوڈ تو کر لینا چاہیے. شاید مجھے لگتا ہے کہ وہی والی بات ہے کہ سسٹم کے ساتھ ساتھ رویوں کو بھی بدلنا چاہیے. رویوں کو بدلنا چاہیے, اس میں تو کوئی شک والی بات نہیں. لیکن مشین کو بھی آپریٹ, وہ کہتے ہیں نا ایکسیلنٹ چیز جو ہے وہ گن نہیں ہے بٹ مین بیہائنڈ دا گن. تو رویے چینج ہوں گے تو مشینیں بھی آپریٹ صحیح ہوں گی. لیکن میں آپ کو بتاؤں نادرا بیسٹ ایگزامپل ہے ہمارے پاس, موٹر وے پولیس بیسٹ ایگزامپلز ہیں, ٹھیک ہے, ریسکیو 112, یہ چیزیں اسی معاشرے سے بنی ہیں, اور اسی ٹیکنالوجی کو استعمال کرتے ہوئے ہم ان چیزوں کو اور ان انسٹیٹیوٹس کو یوز کر رہے ہیں, بایو میٹرک کی مشینیں وہ یوز کر رہے ہیں, اچھی سروسز دے رہے ہیں.
اس چیز کو یہاں پر آ جانا چاہیے. اور آئی تھنک سو اب اس کلچر سے ہمیں نکل جانا چاہیے کہ اگر ایک پارٹی جیتے تو وہ ہر وقت دوسرے کے اوپر دھاندلی کے الزامات لگا لے. اور تھوڑی سی یہ جو بد نظمی والی جو سچویشن پیدا ہوئی ہے کسی بھی ضمنی الیکشن میں یا ویسے بھی الیکشنز میں, تو ان چیزوں سے بھی اب ہمیں نکلنا چاہیے. دنیا بہت آگے چلی گئی, ہم آج بھی اسی لگے لپٹے لیول پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر میں ہار گئی تو الیکشن ریگڈ ہے, میں جیت گئی تو اٹ واز ٹرانسپیرنٹ. موو آن ہونا پڑتا ہے. اور پرائم منسٹر کا یہ بیان مجھے تو بہت اچھا لگا کہ ٹھیک ہے اپوزیشن کو اس کے اوپر ایشو ہے, اعتراض ہیں, تو آ جائیں ری پول کرا لیں. لیٹس سی کہ اب ڈسکا میں کا جو NA-75 ہے اس کا ضمنی الیکشن کے بارے میں اب کیا ڈیسائیڈ کیا جاتا ہے, اور اپوزیشن کس حوالے سے اس چیز کو جو ہے وہ ایگری کس چیز کے اوپر کرتی ہے اور کہاں جا کے چپ کرتی ہے. پرائم منسٹر نے تو اپنی طرف سے بات کر دی ہے. امید کرتے ہیں آپ کو ہمارا آج کا پروگرام اچھا لگا ہوگا. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.